اجلاس بنایا گیا. اس اجلاس کے سامنے جو کمیشن کے ہیڈ ہیں واجد ریاض صاحب نے انہوں نے اس رپورٹ کو پیش کیا اور اس کے بعد کابینہ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. کیبنٹ کو بریف کیا گیا کہ رپورٹ کے بنیادی نکات کیا ہیں اور اس کے اندر کیا ریکمنڈیشنز ہیں. وہ بھی ابھی میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بڑا اس کو پہلے تسلی سے سن لیجئے. یہ بڑی مفصل رپورٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے سوالات ہوں گے. میں انشاءاللہ تمام سوالات کا جواب دوں گا اور اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کیونکہ پوری انڈسٹری کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے. یہ رپورٹ آج واجد ریاض صاحب نے سبمٹ کی, وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم صاحب کو پیش کی اور اس رپورٹ کو وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی کابینہ نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ رپورٹ آج سے پبلک ہے, ابھی PID کی ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مفصل رپورٹ ہے تو کاپیز دینا پاسبل نہیں ہے. اس کی الیکٹرانک کاپیز ابھی آپ کو PID کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی اور اس کے ساتھ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی نکات کیا ہیں. دیکھیے, سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بات بار بار کہتے رہے ہیں کہ کاروبار کرنے والا جب بھی سیاست میں آئے گا تو وہ سیاست میں بھی آ کے صرف کاروبار ہی کرے گا اور ایٹ دی ایکسپینس آف عوام کرے گا. تو آج جب ہم نے اس رپورٹ کو دیکھا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ صرف انہی چیز جو وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کہتے تھے اس کی 100% اس نے آج اس کی ویلیڈیٹ کر دیا اس کو کہ آپ کو صاف اس رپورٹ سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک کاروباری طبقہ ایک پورے انڈسٹری کو کیپچر کیا ہوا ہے جس نے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی ہے, ریگولیٹرز کا کیپچر بھی ہے اور پورا اس نظام کو مفلوج کر کے اور اس کا الٹیمیٹ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے. اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں جو شروع ہوتے ہیں شوگر کی پروکیورمنٹ, شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے پھر شوگر مینوفیکچرنگ اور شوگر سیل اور پھر شوگر ایکسپورٹ, تمام چیزوں کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا. جو سب سے پہلی فائنڈنگ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے اس رپورٹ کی وہ ہے کہ کس طرح سے کسان کو, جو فارمر ہے جو گنا اگاتا ہے, اس کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا گیا, اس کو لوٹا گیا. اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم, انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں. جو پچھلے سالوں کا اس کمیشن بننے سے پہلے کا تخمینہ لگایا ہے شوگر کمیشن نے, اور یہ تخمینہ فورینزک آڈٹ کے بعد لگایا گیا ہے, یعنی کہ ان کی بکس کو دیکھ کے اور ان کے تمام ریکارڈز کو ایگزامن کر کے, تو ان کے اپنے ریکارڈز کے مطابق اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا. اور 2019 کے بعد 2020 میں جہاں گنا مہنگا بھی خریدا گیا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان, کیونکہ سپورٹ پرائس 190 کی تھی, لیکن 2019 کے بعد 2020 میں جب کمیشن بن گیا اور یہ چینی کے اوپر لے کے تحقیقات شروع ہوئی تو آل آف سڈن ایکسپینسو گنا بھی ہوا, لیکن اس کی کاسٹ پروڈکشن اور جو زیادہ کاسٹ ہے اس کا امپیکٹ قیمت کے اوپر جو پہلی 17 روپے کی ہائیک تھی 33% کی, اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی رپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے. تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں, جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے بیکاز اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں. یہ بھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے, CPR کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں, تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہیں. کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جن سے اور زیادہ گنا کسان سے کم داموں خریدا جاتا ہے, جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے جو بیچارہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ اپنے کاشتکاری کا نظام کو چلا رہا ہے, لیکن ایک سسٹم کے تحت اس سے کم داموں گنا خریدا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کو زیادہ
دکھایا جاتا ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر. اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شوگر کین کی جو سپورٹ پرائس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حقیقت میں کمیشن نے وہ شواہد معلوم کیے ہیں فورینزک آڈٹ کے تحت جہاں پہ گنا کم دام پہ خریدا جاتا ہے اور کسان کو کم پیسہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کٹوتی کی مد میں اس سے مزید اس کے قیمت میں کمی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان آفیشیل بینکنگ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں یا کوئی جنس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مد میں. اس مد میں بھی کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے، ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے، تو 35% تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کم پیسے ملتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے، اس کے ساتھ جو چیز ظاہر کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے، عوام کو لوٹا گیا ہے. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینپولیشن ان کاسٹ. ایکس مل کاسٹ جو ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو کمیشن نے متعین کیا ہے. بقول انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے، اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا. پیچھے بھی جب یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور اب فورینزک آڈٹ کے اندر یہ چیز تعین کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے دیے ہوئے تخمینے کے اوپر، جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہے حکومتی اداروں کی، حکومت ریگولیٹر کی، کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے. اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے، تو انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے، اس میں بہت ایک واضح فرق ہے. 3 سالوں کا میں آپ کو جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے وہ فگرز دے دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے آن دا بیسس آف ایکس مل پرائس، اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے. 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی، وہ 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورینزک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے. تو یہ تقریباً 13 روپے کا فرق ہے. اسی طرح سے سن 2018-19 میں جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے پرائس ڈٹرمن ہوئی، جو کہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، ملز ہی خود ڈٹرمن کر رہی ہیں، وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے، یعنی کہ 12.5 روپے کا فرق ہے اس کاسٹ کے اندر. اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے، جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے، 62 روپیز پر کے جی، جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے. تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر قیمت کے جو کاسٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کے اندر. دوسرا اس کے اندر جو ایک اہم فیکٹر کہ یہ کاسٹ کیسے بڑھائی جاتی ہے، کمیشن نے وہ بھی ڈٹرمن کیا ہے کہ کس طرح سے جو شوگر مل آپ کو کاسٹ دے رہے ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. اس میں کمیشن کی ایک فائنڈنگز ہیں کہ اوور انوائسنگ آف شوگر کین پروکیورمنٹ، کہ آپ گنا خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں، تو جب آپ کاسٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ قیمت پہ دکھاتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کم قیمت پہ گنا خرید رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس گنے میں سے جب آپ چینی نکالتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹس ہیں، 2 بڑے امپورٹنٹ بائی پروڈکٹس ہیں، ایک اس کے اندر بگاس ہے اور دوسرا اس کے اندر ملاسز ہے، دونوں کی قیمت کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو شوگر کمیشن نے جب اس کو صحیح طرح سے مارکیٹ پرائس کے مطابق ان کو تعین کیا تو کاسٹ آف پروڈکشن میں فرق آ گیا.
یعنی کہ اگر آپ ایمانداری سے یہی چینی بنائیں اس کاسٹ کے اوپر جس پہ آپ کو گنا مل رہا ہے تو یہ چینی کی قیمت میں ایک بڑا واضح فرق سامنے آئے گا۔ دوسرا جو ایک شوگر کمیشن نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کاسٹ پروڈکشن کے اندر، وہ ہے سکروز کانٹینٹ کا، کہ ایک گنے میں سے ایک اس کی جو ریکوری ریشو ہے وہ کتنی ہوگی۔ جو شوگر ملز کاسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر یا جو اس کو کاؤنٹ کر رہی ہیں وہ 9.5 سے لے کے 10.5 تک ہے۔ اس سے شوگر کمیشن اتفاق نہیں کرتا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اس سے کافی زیادہ ہیں، اور بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو اس کو انڈیپینڈنٹلی کر سکتی ہے، PCSIR ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیب اس کو کر سکتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، مل کی اپنی نہ ہو، وہ کبھی بھی ماضی میں نہیں کیا گیا، اس کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر ملز اپنی کاسٹ انفلیشن کے اندر مختلف مد میں اپنی جو ایڈمن کاسٹ ہے، جو اپنے نقصانات ہیں، ان کو بھی اس میں فیکٹر ان کر دیا جاتا ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے کاسٹ زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ دوسری جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ جو ڈٹرمن کی گئی ہے کہ ایک کاسٹ، دیکھیے جو ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو شوگر کمیشن نے بڑی صاف واضح الفاظ میں لکھ دی ہے کہ پہلی زیادتی آپ کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو انفلیٹڈ، اس کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اس میں 12 سے 13 روپے کا ہر سال ہمیں ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اور وہ گیپ اپنی جگہ یہ بڑا ایک سبسٹانشل گیپ ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر سب سے بڑا ہے وہ ہے مارکیٹ مینپولیشن، کہ مارکیٹ کے اندر کس طرح سے مختلف ٹیکنیکس کے تحت چینی کی قیمت بڑھتی ہے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ یا بروکر کو یا مل مالک کو ہوتا ہے، اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے جس کو چینی کی دگنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن انفلیٹڈ ہے، اس کے بعد آپ کو قیمت بھی دگنی ادا کرنی پڑتی ہے، مارکیٹ مینپولیشن۔ اور مارکیٹ مینپولیشن کے اوپر یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سارا زور آپ کسی تھرڈ پرسن کمیشن ایجنٹ یا بروکر پہ ڈال دیں۔ کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ یہ مل مالکان کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ سٹا کیسے ممکن ہے۔ سٹا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ چینی اسمگل کر دیتے ہیں تو ظاہری بات آپ وہ والا بھی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ تقریباً یہ اس قسم کا پوری چیزیں انرتھ ہوئی ہیں اس کمیشن کے اندر کہ کس طرح سے انڈر رپورٹنگ کے تحت جو اکاؤنٹنگ فراڈ سامنے آیا ہے۔ جو دوسری اس میں ریگولیٹری اور ٹیکس فراڈ کی مد میں چیز سامنے آئی ہے، تقریباً تمام ملوں نے، اور اس میں بڑی بڑی ملز بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا ہے۔ آپ اپنی کیپیسٹی کو انہانس نہیں کر سکتے، اگینسٹ دا لا ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو ریگولیٹری فریم ورک سے اپروولز چاہیے، لائسنسز چاہیے، اس کی فی ادا کرنی پڑتی ہے۔ مختلف ملوں نے 8,000 جو کرشنگ یونٹ ہوتے ہیں پر ڈے سے لے کے 65,000 تک کی بڑھوتی کی ہے، جو کہ ان رپورٹڈ ہے، اس کے اوپر کوئی ریگولیٹر نے کام نہیں کیا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو آگے چل کے دوں گا کہ ایک جو آرڈنری مل ہے ہمارے ہاں، جو چھوٹے سائز کی مل ہے، وہ 7 سے 8,000 کی کرشنگ کیپیسٹی ہوتی ہے ٹن پر ڈے کی، من پر ڈے کی۔ اور آپ نے اگر 65,000 ایک کمپنی نے بڑھا لی ہے تو وہ تقریباً ایک سمجھیے کہ اس نے 8-9 ملیں ایکسٹرا لگا لی ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی ریگولیٹری فریم ورک سے باہر۔ اور جب آپ اسی طرح کی ان رپورٹڈ ان ڈاکومنٹڈ آپ کی کرشنگ کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جو انڈر رپورٹڈ شوگر کین خریدیں بھی اور اس کے ساتھ چینی بھی کرش کریں۔ جی میں سارے اس کے اندر آ رہا ہوں، آپ اس فکر نہ کریں۔ اس کے بعد اس کے اندر جو چینی جو ایک بڑی اہم چیز اس کے اندر ٹیکس فراڈ کی مد میں دکھائی گئی ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، وہ ہے جب شوگر ملز ایسوسی ایشن سے کاسٹنگ پروڈکشن کی لی گئی تو انہوں نے جو ایکس مل پرائس لگاتے ہیں یا کاسٹنگ لگاتے ہیں وہ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں۔ جب آپ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اگر اس وقت آپ کے چینی کی قیمت میں 1 روپے کا بھی جول کیا جائے، قیمت 1 روپیہ اگر زیادہ دی جائے تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے 5.2 ارب پہ۔ یہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا 5.2 ملین میٹرک ٹن آپ کی کھپت ہے پاکستان میں چینی کی، اسی کے لگ بھگ اس سے زیادہ ہی بنتی ہے چینی
اگر آپ 1 روپے کی گڑبڑی کریں اپنی چینی کی قیمت کے تعین میں تو آپ کا منافع ونڈ فال پروفٹ بنتا ہے 5.2 ارب. یہاں تو ہر سال سسٹمیٹیکلی 10 12 15 روپے کا اضافی کاسٹنگ دکھائی گئی ہے. جو مارکیٹ مینیپولیشن کے تحت آپ پیسے کماتے ہیں وہ اس کے الگ ہیں, وہ اس سے اضافی ہیں. اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز اس کے اندر سامنے آئی ہے وہ سبسڈی کے مد میں ہے, ایکسپورٹ سبسڈی کے مد میں. کمیشن کے ٹی او آرز میں تھا کہ پچھلے 5 سال کی انہوں نے ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس کی سبسڈی کو جائزہ لینا ہے, اس کا فورینسک آڈٹ کرنا ہے اور اس میں یہ تعین کرنا ہے کہ کیا یہ درست تھی یا نہیں تھی. اس میں پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی ایکسپورٹ سبسڈی دی گئی ہے جو سنس 2005 ہے. 2015 میں 6.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ایکسپورٹ کے لیے. 2016 میں 6.5 کی سبسڈی دی گئی. 2017 میں کوئی سبسڈی نہیں ہے اور 2017-18 یعنی کہ 18 میں وفاق نے 15.5 ارب کی سبسڈی دی. اصل میں یہ 20 ارب کی سبسڈی دی تھی, وڈرا 15.5 ہوئی. اور 4.1 ارب روپے کی اضافی سبسڈی 9.3 روپے پر کلو سندھ گورنمنٹ نے دی. یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال کی جو سبسڈی جو تقریباً 15.5 ارب کی وفاق نے اور جس میں پنجاب اور وفاقی حکومت ایک ساتھ شامل تھی اور اس کے ایڈیشن 9.3 ارب کی سبسڈی سندھ گورنمنٹ نے دی, اس کے اوپر بھی کمیشن نے اس کی پورا انالیسس کیا ہے کہ کس طرح سے کاسٹ آف پروڈکشن کو کیلکولیٹ کیے بغیر سبسڈی دی گئی. لیکن سب سے بڑی زیادتی جو اس وقت بڑے ایک شخصیت ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے وہ تو سبسڈی کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ سرہن صرف ایک گروپ اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ ساری سبسڈی دی گئی, کیونکہ جب آلریڈی آپ کو تقریباً 11 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے وفاق سے, تو آپ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 9.3 روپے کی سبسڈی صوبے سے دے رہے ہیں اور وہ بھی نان سلائڈنگ سکیل کے اوپر دے رہے ہیں. اور سبسڈی کا جو جنرل رول ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس پہ دیا جائے, نہیں آپ نے تمام ملوں کو دے دی, یعنی کہ جو مل وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو سب سے بڑا شیئر سندھ کے اندر تو اومنی گروپ کا تھا, تو وہ سبسڈی اس کی فائنڈنگز میں بھی ہے کہ وہ ٹیلرڈ ہے اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے. اور آخری سبسڈی ہے 2019-20 کی جو اس دور حکومت میں دی گئی. اس میں وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی, جس میں 1.1 ملین میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی, اور پنجاب نے اس میں 3 ارب کی سبسڈی دی جس میں 2.4 ارب کی سبسڈی وڈرا ہوئی. ان تمام سبسڈیز کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں کہ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ کاسٹ کی پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ڈٹرمن نہیں کی گئی. تو اگر آپ جس بیسس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں کہ ہم مہنگی چینی بناتے ہیں, اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی اسیس نہیں کرتے تو یہ غلط ہے, کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ ایک ہی وہاں شخص بیٹھا ہوا ہے جو گریڈ 17 کا ملازم ہے, اس کو جو شوگر مل والے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن دے دیتے ہیں اس کے اوپر وہ مور ثبت کر دیتے ہیں. 2018 والی جو سبسڈی ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں دی گئی, اس کے اوپر کمیشن نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرمز میں 2 چیزیں لکھی تھی. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اس میں ڈٹرمن کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن پوسٹ, پہلے سبسڈی دے دی کہ بڑی ہیسٹ میں سبسڈی دی, لیکن اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈٹرمن نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے حیران کن چیز سامنے آئی ہے ایکسپورٹ کو لے کے, ایک تو معاملہ ہے سبسڈی کا, لیکن دوسری چیز ہے کہ جو ایکسپورٹ کو چیز, لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. سبسڈی کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے پچھلے 5 سالوں میں, 29 بلین کی. جب شوگر کمیشن نے یہ اندازہ لگایا کہ کیا یہ دیکھا جائے کہ شوگر انڈسٹری ایز ہول 88 شوگر ملیں ہیں پاکستان میں, شاید 88 ملیں ایز ہول انکم ٹیکس کتنا دیتی ہیں, سیلز ٹیکس نہیں, بیکاز سیلز ٹیکس تو آپ دیتے ہیں, جو چینی خریدتا ہے وہ سیل ٹیکس دے رہا ہے. انکم ٹیکس کی مد میں کتنا دیتے ہیں, تو وہ نکلا 29 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں, 22 ارب کا انکم ٹیکس ہے, اس میں سے 12 ارب کا ریفنڈ ہے, تو ٹوٹل ٹیکس 10 ارب دیتے ہیں. تو یہ وہ والا کاروبار ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے چل رہا ہے,
اور اتنا ہونہار کاروبار ہے کہ اس میں 1 روپے کا منافع جو ایکویٹس ٹو 5.2 ارب روپیہ، جو 5 سال کے جی 5 سال کے۔ اس کے بعد جو ایکسپورٹ ہے، ایکسپورٹ کی مد میں آپ کے علم میں پہلے ہی ہوگا کہ 68%، رفلی 70% کر لیجئے، ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی چینی۔ اب جو افغانستان کی ایکسپورٹ کی چینی کو دیکھا گیا تو اس ایکسپورٹ کی چینی میں کافی مسائل سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلی چیز تو سامنے یہ آتی ہے کہ جو ڈیٹا پاکستان کے پاس ہے، جو ہم نے کتنی چینی ایکسپورٹ کی افغانستان، اور جو ڈیٹا افغانستان کا ہے کہ پاکستان سے ہمارے ہاں کتنی چینی آئی، اس کے اندر ڈفرنس ہے۔ اس میں واضح ڈفرنس ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا، اس کے اندر ڈفرنس ہے، اربوں روپے کا فرق آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات بھی سامنے آئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذائقہ خیز ہیں۔ ایک چیز جو اس میں انہوں نے، کیونکہ جو افغانستان آپ کی چینی جا رہی ہے یہ ابھی بھی جی ڈیز کے اوپر جا رہی ہے، بلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک ٹرک کا نمبر لکھا ہوتا ہے، موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، بندہ کون لے کے جا رہا ہے سارا۔ جب ان ٹرکوں کو چیک کیا گیا اور ان ٹرکوں کے ڈاکومنٹس ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے تو ان ٹرکوں کا اپنے کاغذات کے مطابق ان کا جو ویٹ وہ کیری کر سکتے ہیں وہ 15 سے 20 ٹن ہے، ایکسل ویٹ، جو ایکسل ویٹ ہے ان کا۔ لیکن اس کے ساتھ جو رسید لگی ہوئی ہے کہ کتنی چینی ان ٹرکوں پہ افغانستان گئی ہے، تو ایک ایک ٹرک کے اوپر 70 ٹن 80 ٹن چینی گئی ہوئی، جس کے اوپر تمام دنیا کے انجینئر سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے اندر جتنے مرضی آپ ایکسل لگا دیں تو کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، وہ 5-7 ٹن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک ایسا مذاق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ چیک ہی نہیں کیا گیا۔ اور جو افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک اور حیران کن چیز ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، آپ کو تھرو ایل سی ہوتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، پروڈکٹ پہنچے گا، اس کے بعد آپ کے پیسے ریلیز ہوتے ہیں، ایک کنفرمڈ سسٹم ہے۔ افغانستان میں 2015 تک تو جو سسٹم رائج تھا ایکسپورٹ کا وہ اوور دا کاؤنٹر کیش پیمنٹ تھی کہ آپ نے چینی افغانستان بھیج دی، کوئی بھی شخص آ کے ڈالر بازار سے خریدے گا اور اوور دا کاؤنٹر آ کے آپ کے ہاں جمع کرا دے گا، جو کہ واضح طور پہ ایک اتنا بڑا لوپ ہول ہے سسٹم کے اندر کہ اس کے اوپر کوئی اس کی اسیسمنٹ، انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ 2015 کے بعد بھی جو نظام بدلا گیا تو آپ ذرا گیس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ ایل سی نہیں کی گئی، میرا فیوریٹ ٹاپک ٹی ٹی کر دیا گیا۔ ابھی بھی ٹی ٹیز کے تحت پیسے آ رہے ہیں، اس میں جو کمیشن نے دیکھا ہے کوئی ٹی ٹی چینی افغانستان جا رہی ہے اور ٹی ٹی امریکہ سے آ رہی ہے، دبئی سے آ رہی ہے، کسی اور ملک سے آ رہی ہے۔ تو یہ وہ اس ایکسپورٹ ٹو افغانستان جو ہے وہ انتہائی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کے اوپر بھی کمیشن کی یہ ہے کہ اس کو تھورولی پروب ہونا چاہیے، بیکاز یہ تو کرمنل ایکٹ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال بھی دیتا چاہوں، زیادہ ماضی میں نہیں جاتے۔ 2015 میں آپ میں سے کسی کے اخبار نے بڑی ایک سٹوری کی تھی، رپورٹ کی تھی، پشاور میں 50,000 بوری جس کے اوپر لکھا ہوا تھا فار ایکسپورٹ ٹو افغانستان اونلی، وہ وہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ اور جو ریگولیٹری کیپچر ہے، اداروں کا کیپچر ہے، اس کا عالم دیکھیں کہ 5-5 ہزار روپے جرمانہ ہو کے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور اس میں بڑی بڑی ملیں اس میں تھی۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کارٹلائزیشن کا، کہ چینی کمیشن نے یہ بھی متعین کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر چینی جو ہے ایک کارٹل کے طور پہ، جو چینی ملز ہیں وہ ایک کارٹل کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو ادارہ اس کو دیکھنے کے لیے جس کی ڈیوٹی ہے، جو ریگولیٹر ہے کارٹلائزیشن روکنے کے لیے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس کا فیلئر ہے، وہ اس کو نہ روک پا رہا ہے، بلکہ بہت حد تک تو وہ کلوسیو بھی لگ رہا ہے۔ سن 2009 کا ذکر ہے کہ جب پہلی دفعہ خود کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک رپورٹ دی کہ کارٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس رپورٹ کے خلاف پورا جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے وہ ایک سٹے آرڈر لے کے آگے، اور آج دیکھ لیجئے 2020 ہے، اس کو خود ہی ریموو نہیں کروایا گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کارٹلائزیشن کی مختلف ایگزامپلز اس کے اندر کوٹ کی گئی ہیں۔ بلیک میل کیا جاتا ہے، یکدم ہڑتال، ایک ساتھ سارے ہڑتال کر لیتے ہیں، حکومت نے چینی خریدنی ہے، کمیشن بنایا ہے، یوٹیلٹی سٹور کو چینی نہیں دینی، اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس جو ہیں اس کے اندر لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ آپ کے سامنے چیز آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں جو اس کے اندر کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا۔ اب جو کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا،
اس کی پہلے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر یہ جب فورینسک آڈٹ کیا گیا تو 6 بڑے میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی چینی کا 51% جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ان ملوں کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل لے کے ان کا آڈٹ کیا گیا. تو جو چوائس تھی ان ملوں کے آڈٹ کرنے کے لیے وہ بیسڈ اپان دیئر والیوم آف شوگر پروڈکشن تھا. جو بڑے پلیئرز ہیں ان کی ملوں کو لے کے سیمپل کے طور پہ کیا گیا اور ان میں سے جو چیزیں سامنے آئی میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. باقی رپورٹ کو جب آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے ہے. ویسے ہم آپ کے لیے اس کا ایک چھوٹے چھوٹے خلاصے اردو اور انگریزی میں بھی لے آئے, وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. جی میں جا رہا ہوں گروپ سے, میں جا رہا ہوں. سوال آخر میں لیں گے میرے بھائی, مجھے پتا ہے بہت بےتابی ہے لیکن ادھر ہی ہے, میں شام افطاری آپ کے ساتھ ہی ہے. جو گروپس میں کیا گیا, جو 6 بڑے گروپس ہیں, میں آپ کو ان کا سب سے پہلے شیئر بتا دیتا ہوں مارکیٹ کے اندر. جو 6 مل گروپس ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ JDW کا ہے. 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر. RYK کا 12% کے قریب ہے. الموئز گروپ کا 6.8% کے قریب ہے. تانڈلیا والا گروپ ہے اس کا 5% ہے. شریفس گروپ کا 4.5% ہے اور اومنی کا 1.6% ہے. اس کے اندر جو فورینسک آڈٹ میں جو ملز شارٹ لسٹ کی گئی ان میں سب سے پہلی مل تھی الائنس, جو RYK گروپ کی ایک مل ہے. اس کی جو اونرشپ ہے وہ اس میں مونس الائی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈفرینٹ کمپنیز, اور عمر شہریار ہیں ان کے 20%. وہ اس میں مونس الائی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈفرینٹ کمپنیز, اور عمر شہریار ہیں ان کے 20% شیئر ہیں اس مل کے اندر. جو چیزیں اس کے اندر سے سامنے آئی ہیں ان ملوں کی, اس میں جو میں نے جیسے ذکر کیا تھا فارمرز کی مد میں 2014 سے لے کے 2018 تک 11% سے لے کے 14% کی کٹوتی جو کی جاتی ہے, سسٹمیٹک کٹوتی جس کا فارمر کو نقصان ہوتا ہے, وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے 970 ملین روپوں میں. اسی طرح سے ان کی انڈر رپورٹڈ شوگر سیل بھی 2014 سے لے کے 2019 یعنی کہ ڈبل بکس مینٹین کرتی ہیں تمام ملیں, الائنس بھی کرتی ہے, اور اس ڈبل بکس کے تحت انڈر رپورٹڈ اس کی چینی ہے. ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ اس رپورٹ کے اندر بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے, وہ ایک ان کا ایجنٹ ہے, بروکر دکھایا گیا ہے, اسد بایا. اب اگر میں بروکر ہوں تو مجھے پیمنٹ مل کو کرنی چاہیے کہ میں آپ سے چینی لے رہا ہوں, لیکن ان کو تقریباً 6 ارب روپے کی ان ایکسپلینڈ اماؤنٹ مل دے رہی ہے, جس کا کوئی جواب مل بھی نہیں دے سکی جب ان سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ کس مد میں دیے جا رہے ہیں. تو اس کے اور جو بے نامی سیل اور آف دا بک سیل ہے اس کے شواہد بھی اس مل کے خلاف ملے ہیں. اور پھر میں آپ سے عرض کرتا چلوں جو اس ملوں کے اندر جو شواہد آئے ہیں اور جو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ اسپیسیفک مینشن بھی کیا گیا ہے کہ کس قانون کی یہ خلاف ہے, چاہے وہ پینل کوڈ کا قانون ہے, SCCP کا ہے, یا کسی اور ریگولیٹری باڈی کا ہے, یا FBR کا انکم ٹیکس کا قانون ہے, سیلز ٹیکس کا ہے. وہ تمام پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ جس ادارے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کی طرف یہ معاملہ چلا جائے. نیکسٹ جو مل جس کا فورینسک آڈٹ کیا گیا یا جس گروپ کا کیا گیا وہ JDW ہے. JDW گروپ کی جو اونرشپ ہے اس میں جہانگیر خان ترین کی 21% شیئر ہولڈنگ ہے, علی خان ترین کی 13% ہے, احمد محمود صاحب کی 26% ہے, اور یہ واحد پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس کے اندر پبلک کا بھی شیئر ہے. تو اس میں 24% شیئر جو ہے وہ جنرل پبلک کا ہے. اس کے اندر بھی ڈبل بکنگ جس طرح باقی کے اندر ہے, انڈر رپورٹڈ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اوور انوائس کیش پرچیز ہے کین کی تھرو کمیشن ایجنٹس, جو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, کیونکہ پہلے میں نے بتا دیا جنیرک کے ہر یہ تقریباً پریکٹس ہے, لیکن فورینسک میں ہر مل کا اسپیسیفک ایویڈنس گیدر کیا گیا ہے. اسی طرح سے JDW نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے وہ 64,500 TCD بڑھائی ہے. اب اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, تو ایک نارمل سائز کی جو چھوٹی مل ہے وہ 7-8 ہزار کی ہے, تو تقریباً 8 سے 9 ملیں کی بڑھوتی کی گئی. اور جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے پروونشل جہاں جہاں یہ کی گئی, کیونکہ JDW کی ملیں سندھ میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں, ان کے بالکل علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ کرشنگ کیپیسٹی ان کی بڑھائی گئی ہے. اس کے علاوہ JDW کی جو
انڈر انوائسڈ بگاس اور مولاسس کی سیل ہے ٹو دیم سیلوز، وہ ہے جس کی وجہ سے وہ کاسٹ انفلیشن ہوتی ہے، وہ تقریباً 25% کی انڈر انوائسنگ نظر آئی ہے۔ اسی طرح سے مختلف انسیڈنٹس ہیں جو اس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، وہ کارپوریٹ فراڈ کی مد میں ہیں، جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پیسہ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی جاتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے، اور پھر اس کے جو لاسز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو فیکٹر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فارورڈ سیل، بینامی اور سٹا کے اندر جس طرح باقی شوگر ملز کا کردار ہے، اس طرح سے جے ڈی ڈبلیو کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شوگر کمیشن کی طرف سے۔ اگلی شوگر مل میرے فیورٹ سلمان شہباز شریف صاحب کی ہے، العربیہ کی بھی فورینزک آڈٹ کیا گیا ہے۔ اس کی جو اونرشپ ہے وہ سلمان شہباز 25%، حمزہ شہباز 25% اور رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے 47%، تو یہ 100% شہباز شریف فیملی کی اونڈ کمپنی ہے۔ اس کے اندر ڈبل اکاؤنٹنگ اور ڈبل بکنگ بھی ریکارڈ کی گئی ہے، اس کا ایویڈنس لیا گیا ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ دیکھیے مختلف ملوں نے مختلف طرح سے اپنی ڈبل رپورٹنگ کو چھپاتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ یہ تو ان کو تو انٹچیبلز ہیں، انہوں نے بڑا اوپنلی 2 فولڈرز رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا آر، ایک کا نام ہے این آر۔ آر ہو گیا رپورٹنگ اور این آر ہو گیا نا رپورٹڈ۔ سمپل تھا نا، مطلب اتنا کنفیوژن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رپورٹڈ والے وہ ہیں جو ہم نے سرکار کو بتانا ہے، اس میں آپ چیزیں نیچے رکھیں، اور جو ناٹ رپورٹڈ ہے اس میں ہمارا اصل کھاتا ہے سارا، تو وہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے سارا۔ انہوں نے 2017-18 میں 45% کین جو ہے وہ آف دا بک پروکیور کیا ہے، جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تقریباً 1.3 ارب روپے میں۔ اسی طرح سے 2019-20 میں چونکہ کردار اپنا وہ اقتدار جا چکا تھا، تو اقتدار جانے کے بعد انہوں نے کہا چوری تھوڑی کم کر دیں، تو 787 ملین 78 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کین کم شو کیا ہے، شوگر کین۔ اور اسی طرح سے پھر جو شوگر کی پروڈکشن ہے، جب آپ شوگر کین کی پروکیورمنٹ کم دکھا رہے ہیں تو اس کی پروڈکشن بھی آپ نے کنسیل کی ہے، تو اس پروڈکشن کی مد میں بھی تقریباً 93 کروڑ روپیہ 19-20 میں اور 1.7 ارب روپیہ 2017-18 میں انہوں نے انڈر کنسیل کیا ہے۔ کسانوں کی مد میں تقریباً 40 کروڑ روپیہ 17-18 میں انہوں نے کم قیمت، جو کچی پرچی کا رواج ہے وہ العربیہ میں خاص کر ملا ہے کہ تقریباً کچی پرچی کا وہاں پہ رواج ہے۔ اس کے بعد مینوپولیشن جو ہے شوگر ریشو میں، جو سکروز کانٹینٹ ہے یا اس میں سے کتنی چینی نکلنی ہے گنے میں سے، اس میں سے شواہد ملے ہیں کہ کمپنی کے سی اوز اور سی ایف اوز ڈائریکشن دے رہے ہیں ای میل کے تحت کہ اس دفعہ تم اس مہینے میں یا اس کرشنگ سیزن میں تم اس کو سکروز کنٹینٹ کو اتنا بڑھا دو، میری لیب والے سے بات ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام شواہد اس کے اندر سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی مل ہیں المعز 1 اور 2۔ اس کی جو اونرشپ ہے شمیم خان اور نعمان خان 96%، ان کی 6 ملیں ہیں۔ یہاں پہ بھی ڈبل بکنگ اور انڈر انوائسنگ ہے۔ فارمرز کو جو کم پے کیا گیا 140 کے حساب سے 18-19 میں تقریباً 610 ملین کا اس کے اندر خسارہ دیا گیا کسانوں کو۔ پھر اسی طرح سے 17-19 میں تقریباً 430 ملین 43 کروڑ روپے کا نقصان ہے، اور جو لونز دیے گئے جس میں سے 35% تک پروفٹ ریشو میں کمایا گیا کسانوں سے، غریب کسانوں سے، وہ 13 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے۔ اور فارورڈ سیل، بینامی سیل، ہولڈنگ اور سٹا، اس کے بھی شواہد ملے ہیں کہ اس مل کا ڈائریکٹلی نیکسس ہے۔ اگلی مل ہے حمزہ ملز، یہ اس کی اونرشپ ہے طیب، میاں محمد طیب فیملی ہے، طیب گروپ آف انڈسٹریز کی۔ ان کی بھی انڈر پیڈ ہے فارمرز کو تقریباً 820 ملین 17-18 میں۔ بینامی سیلز ہیں، آف دا بک سیلز ہیں۔ 1 ارب روپے کی چینی 17-18 روپے میں آف دا بک پروڈیوس کی گئی اور بیچی گئی۔ تو جب آپ آف دا بک پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں سیلز ٹیکس کی چوری بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اس سال یہ 8 یا 9% تھا سیلز ٹیکس، وہ بھی چوری ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنا یہ آپ اپنا پیسہ بلیک کرتے ہیں اس کو پھر مختلف، یا آپ کے پرائس بانڈ نکل آتے ہیں یا آپ کو ٹیٹیاں لگ جاتی ہیں، تو اس کو انہوں نے وائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میجر گروپ تھا، باقی آپ رپورٹ کے اندر دیکھ لیں گے، ہنزا کے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کیپیسٹی انہانس کی ہوئی ہے، 3500 TCDs کرشنگ کیپیسٹی وداؤٹ اینی اپروول۔
اور انڈر پیڈ ہیں فارمرز کو ایز لو ایز 140 روپے پر ماؤنٹ، اور ساتھ ساتھ بینامی سیلز، آف دا بک سیلز، ہورڈنگ، فارورڈ سیل اور سٹا میں بھی ملوث ہونے کے شواہد کمیشن کو ملے ہیں۔ اب ان تمام شواہد کی روشنی میں انہوں نے جو مختلف اس کے اندر ریکمنڈیشنز دیے ہیں، اس کے اندر میں براڈلی ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑے امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز ہیں۔ 3 قسم کے ریکمنڈیشنز ہیں۔ ایک ریگولیٹری فریم ورک میں ریگولیشن ہے کہ جی ریگولیٹر جس کا ریاست کے وہ ادارے جن کا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے اس طرح سے کہ یہ عوام کا استحصال نہ کر سکیں، چینی کو مہنگے داموں نہ بیچ سکیں، منافع کمائیں، ضرور کمائیں، جائز منافع کمائیں۔ کمیشن نے جب ان کی کاسٹ آف پروڈکشن نکالی ہے تو ان کو 15% تک منافع کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے، جبکہ ملز یہ کہتی ہیں ہم 7% سے زیادہ نہیں کماتے۔ کمیشن نے کہا کہ ہم آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تمام فیکٹرز ٹھیک طرح سے کاؤنٹ کریں تو یہ پرائسز ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح سے کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ریگولیٹر کا جو فیلئر ہے اسٹارٹنگ فرام دا کین کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز جو کہ ڈیفیکٹو کین کمشنرز کا رول ادا کرتے ہیں ضلعوں میں جہاں پہ شوگر ملیں ہوتی ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کسان کو یہ پوری قیمت لے کے دینی ہے، اس کا تول پورا کروانا ہے، وہاں سے کلوژن شروع ہو رہی ہے اور وہ ٹاپ لیول تک جا کے کلوژن جاتی ہے، ڈیسیژن میکنگ، پالیسی میکنگ تک ہے۔ اس تمام کو ٹھیک کرنے کی ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں مختلف مدوں میں، جس میں جو SECP، CCP، FBR، اسٹیٹ بینک، FMU سب کے کردار کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ سے درست سمت میں ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی کلوژن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ FBR کا ایک انسپیکٹر ہر شوگر مل کے اوپر موجود ہوتا ہے، اگر ایک ایماندار وہاں پہ شخص بیٹھا ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 25 سے 30% چینی آف دا بک کرش بھی ہو، گنا بھی پروکیور ہو، تو یہ جب تک کلوژن نہ ہو اداروں کی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ریگولیٹری ویو میں ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں اس میں بہت ساری بڑی بیسک باتیں بھی ہیں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر یہ اتنا ہی گھاٹے کا سودا ہے تو ہم یہ شوگر کا کاروبار ریاست اس کو کیوں سبسیڈائز کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جوس کا ایک ڈبہ آتا ہے، اس کے اوپر بھی IR کوڈ لگا ہوتا ہے، یہاں پہ کتنی چینی ہے، کدھر جا رہی ہے، کیا ہے، اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہے، تو اس میں IR بار کوڈ سسٹم ہو، آن لائن اس کی جو بک کیپنگ کی جائے جو ریگولیٹر کے پاس ہو کہ کس کے پاس کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، گو ڈاؤنز کو ریگولیٹ کیا جائے، فارورڈ سیلز یہ جو ڈیلیوری آرڈرز ہیں ان کو 2 ہفتے سے زائد نہ دیا جائے، کیونکہ یہ بیسس بنتے ہیں مارکیٹ اسپیکولیشن اور سٹا کروانے کی۔ تو یہ تمام اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جو پینل سطح کی ریکمنڈیشنز ہیں جس میں انویسٹیگیشنز ہیں، کرمنل انویسٹیگیشن ہیں، کرمنل کیسز ہیں، اس کی مد میں اوفینسز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جو لگتے ہیں کہ کمٹ ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ کرمنل ایکشن لیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی انویسٹیگیشن ہے، اس میں نیب کا پرویو ہے، FIA کا پرویو ہے، اور صوبے میں اینٹی کرپشن کا پرویو ہے، وہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ریکمینڈ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ اب اس کے اندر آج جب وفاقی کابینہ کو یہ چیز پیش کی گئی تو وفاقی کابینہ نے اس کے اندر جو بڑے اہم فیصلے کیے، سب سے پہلے اہم فیصلہ میں سمجھتا ہوں جو کیا گیا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی عوام کے ساتھ کہ اس رپورٹ کو جیسے ہی آئے گی پبلک کیا جائے اور منو ان پبلک کیا جائے، یعنی کہ جس فارم میں آئی ہے کوئی ریڈکشن کے بغیر یہ عوام کے سامنے رکھ دی جائے، کیونکہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں ایک عام انسان کے ساتھ ہوئی ہے، کسان کے ساتھ ہوئی ہے، اس غریب شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس کی بیسیکلی فوڈ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہی وہ اپنی شوگر سے پوری کرتا ہے، تو اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ فرق کہ وہ جانے۔ ہم اس کی چیزیں اردو میں بھی بنا کے لائے ہوئے ہیں آپ کے توسط سے، ایک عام آدمی کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کیا اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ کس طرح سے زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اس کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ پبلک کیا جائے، جس کو پبلک کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈیسیژن ہے کیبنٹ کا وہ کہ اس کے اندر جو ریگولیٹری اوور آل ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے آنا ہے، نظام کو فعال بنانا ہے۔ SECP کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کے لیے تمام سفارشات بنائی جائیں۔ کرمنل کیسز ہیں، FIA کے ہیں، نیب کے ہیں، کس سے کروانے ہیں، کس کی جورسڈکشن ہے، اسپیسیفکس کے اوپر چلے جائیں۔ اس چیزوں کے اوپر بھی دیکھا جائے کہ اب 9 ملوں کے بعد باقی جو تقریباً 80 کے قریب ملے ہیں ان کا بھی فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا چیزیں کی جانی ہیں، اس کے لیے دیکھا جائے۔
اور سب سے ضروری چیز جو ہے تیسری کہ ریسیویبلز جو ٹیکس کی مد میں، فارمرز کی مد میں جو چوری کی ہے انہوں نے، جس کے شواہد ملے ہیں، اس کے اوپر میکانزم بنایا جائے تاکہ وہ ریکور ہو اور وہ واپس پیسہ عوام کو مل سکے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر ہم نے صرف کمیشن بنایا ہے تو صرف کمیشن بنانے سے، آپ دیکھیے جب ریاست جاگتی ہے صرف کمیشن بنانے سے کسان کو پیسے پورے ملنا شروع ہو گئے. تو اگر آپ اس میں ریگولیٹری فریم ورک میں کین کمشنر سے شروع ہو کے اوپر تک جب کام درست کریں گے تو اس میں کافی زیادہ بہتری ہوگی. اس کے لیے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ مجھے سونپی ہے کہ اس کے اوپر اپنی تمام سفارشات بنا کے عید کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر ڈائریکشن لے کے جن اداروں نے اس کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ کریں. دیکھیے اس میں انڈسٹریز کے اندر بڑا کام ہونے والا ہے، وہاں پہ منسٹرز کی کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے. حماد عزت صاحب ایک نئی لیڈرشپ ہے وہاں پہ. ریگولیٹری فریم ورک میں جو کیسز ہیں وہ اب دیکھ کے کہ کون سا کیس کس ادارے کو دینا ہے وہ دیا جائے گا. اور پھر ریکورز اب ریسیویبلس کے لیے دیکھنا، یہ ان کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ ایف بی آر ریکوریز کرے گا یا نیب ریکوریز کرے گا یا ایف آئی اے ریکوریز کرے گا. تو یہ ساری آج آپ کے سامنے پیش ہے. آپ کے لیے اس کی چیزیں تصور کچھ آپ نے تو ساری ڈیٹیلز پڑھی ہے ہمارے پاس، کس کس نے کتنا کتنا کمایا اسے اور اس سے واپسی کس طرح حکومت لے گی؟ دیکھیے اس میں جو دو چیزیں ہیں، آٹا اور چینی. آٹے کی مد میں جو کمیشن بنے اس کے لیے 3 رپورٹس اس کی مد میں آئی. وہ تینوں رپورٹ پبلک کر دی گئی. میرے خیال ہے پی آئی ڈی کی بھی ویب سائٹ پہ ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو پڑھ لیجئے. اس کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ تمام لیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے پروونشل، اس کے اندر اینٹی کرپشن بڑا فعال ہے. جو آٹے کی گندم کی مد میں سرکاری مد میں چوری ہوئی اس کے اوپر کیسز بھی ہو رہے ہیں اور اس میں ریکوریز بھی ہو رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے نظام کیسے چلنا ہے. اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ تھا اس سال کی پروکیورمنٹ. تو مجھے کافی خوشی ہے کہ پنجاب اس وقت اور پاسکو جو ہے وہ 80% سے زائد اپنی جو ٹارگٹ ہے، ہسٹورک ٹارگٹ تھا اس دفعہ، اس پہ پروکیورمنٹ کر چکے ہیں. اور چینی کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھیے 350 صفحوں کی رپورٹ ہے. اس کے اندر باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے کہ کس کس نے کیا کیا ہے. اب وہ یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے. الائنس مل سے، جے ڈی ڈبلیو سے، الموئس سے، ہنزا سے، حمزہ سے، تمام کا بھی آپ کے پاس یہ شیئر ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس لکھنے کے لیے بھی آ جائے گا. ہر کسی کا فگر بھی دیا گیا ہے. لیکن یہ اس کے اندر جو شواہد ہیں وہ کمیشن کے پاس بھی موجود ہیں اور اب جس ادارے نے تحقیق کر کے ریکوری کرنی ہے وہ تمام اس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ ریکوری کرے. ساری ڈیٹیل ابھی آپ کے پاس. آپ نے بڑی پریپیئر ہے جو فائنڈنگس تھی وہ ساری ہمارے سامنے رکھی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی ریکمنڈیشنز یہ ہیں انکوائری کمیشن کی. اس میں آپ نے حماد عزت صاحب کا بھی نام دیا اور یہ بھی کہا کہ کابینہ نے کہا کہ اس کے کرمنل کیسز چل رہا ہے. سب سے بڑی جو بات ہے کہ مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں لیکن منتظر کے انتظام تک نہیں پہنچتے. اس کے لیے کیا کوئی ٹائم فریم آپ نے طے کیا ہے؟ اور جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بہت سارے میٹروں کی ہیں، مختلف یونیورسٹیز کی ہیں، اس کے لیے کوئی پروسیجر اس کے ساتھ آپ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ تو کافی دنوں سے بات کر رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ کو گورنمنٹ کا ٹائم گزر جائے گا اور اس میں سے وہی ہوگا کہ کوئی چیز نکل نہیں پائے گی. تو ٹائم کی طرف سے ٹائم لگے گا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں آج وہ دن ہے جس کے اوپر جو ڈیو کریڈٹ ہے آپ کو وہ دینا پڑے گا، چاہے آپ کا دل کس طرف بھی ہو. سب سے پہلا تو آپ کریڈٹ یہ دیجئے کہ کون سا کمیشن آج سے پہلے بنا. 2010 میں چینی کی قیمت 120-130 روپے ہو گئی تھی. کون سا کمیشن بنا تھا اور کون سی رپورٹ پبلک ہوئی تھی؟ اب یہ جو ٹائم لائن والا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹائم لائن والا آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا. تقریباً 3 گھنٹے اس کے اوپر ہماری آج بحث ہوئی. تمام اراکین نے اپنی تجاویز دی. ٹائم لائن کے اوپر یہ بالکل آیا کہ اس میں ٹائم لائن بننی چاہیے کہ جس کو جو رسپانسبلٹی دی جائے. چونکہ اس کے اندر سفارشات بہت زیادہ ہیں، مختلف آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے وہ ٹاسک دیا گیا ہے ایس اے پی ایم اکاؤنٹیبلٹی کو کہ آپ اس کے اندر جو جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ لگائیے اور ساتھ ٹائم لائن پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپروو کرا کے وہ دی جائیں. اگر کسی کو 2 ماہ کا ٹائم دینا ہے، 3 ماہ کا ٹائم دینا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک سپرویژن کا سسٹم بنائیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے کیس دے دیا اور وہ بس اس کو لے کے چل دیے. اس کے اوپر فالو اپ ہو کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا ہے. تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے. یہ رپورٹ آج پیش ہوئی ہے اور آج پیش ہونے کے ساتھ ہی کیبنٹ کا اجلاس تھا اور اجلاس کے فوراً بعد آپ کو پیش کر دی گیا ہے.
جی جی سنالو صاحب ایک یار اچھا آپ 5 کریں گے آپ کمیشن ایکٹ کے تحت ماضی میں بھی کافی ہوں آپ کو 2 سال ہو گئے، 27 سال سے ریٹائر نہیں ہو رہے ابھی تک آپ؟ ریٹائر نہیں ہوا مجھے یہ بتائیں جب بھی اس قسم کی رپورٹ آتی ہے کئی چیزیں ثابت ہو گئی ہیں ٹرانزیکٹ آڈٹ میں، جس میں یہ ڈبل بکنگ بھی بھی آتی ہے، انڈر ایڈوائزنگ بھی آتی ہے، ٹیکس چوری بھی آتی ہے. اس قسم کی ہمیشہ جو رپورٹ ہے اس کے بعد اس قسم کے لوگوں کی جن کی نشاندہی ہوتی ہے ان کے نام ECR پہ ڈاؤن کیے جاتے ہیں. کیبنٹ ہی ریکمینڈ کرتی ہے آیا یو آر گوئنگ ٹو پٹ دی بلیم آن دی ECR. جہانگیر ترین ہے، افضل شہباز ہے، یا مونس الہی ہیں، یا باقی جو موئز والے ہیں، باقی لوگ ہیں، اور یہ ٹوٹل آپ نے آج ثابت کر دیا کہ لوگوں نے فراڈ کیا. تھرڈ بات یہ ہے کہ جو ان تمام باتوں کے علاوہ جو ایکسپورٹ کی اجازت دی، جنہوں نے ایکسپورٹ ایڈوائزری بورڈ نے ریکمینڈ کیا، پھر آپ کی ECC نے دی، پھر کیبنٹ نے دی، اس حوالے سے آپ کی یہ رپورٹ خاموش ہے. کیا یہ بھی لوگ ذمہ دار ہیں ECC والے یا ایڈوائزری آپ کی شوگر ایڈوائزری والے؟ تھرڈ بات یہ کہ آج ایک بات اس میں ثابت ہو گئی کہ جہانگیر ترین اور ان لوگوں نے اس قوم کو لوٹا فراڈ کیا گیا. پرائم منسٹر نے جہانگیر ترین سے گفٹ گاڑی لی ہوئی ہے بلٹ پروف، جو انہوں نے شیئر بھی کیے، بتایا بھی ہے. تو آیا اس رپورٹ کے بعد وہ گاڑی واپس کریں گے اور جو ان کے ایسٹ یوز کرتے رہے ہیں ہیلی کاپٹرز وغیرہ، باقی جو الیکشن میں یوز ہوتا رہا یا لوگوں کو جو حکومت سازی میں خرچے ہوتے رہے، اس پر حکومت شرمندہ ہے PTI کی کہ جہانگیر ترین کا وہ پیسہ یوز کرتے رہے جو عوام سے لوٹا گیا، جس میں کرمنل ایلیمنٹ بھی ہے، جس میں آج ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں عوام کو بھی لوٹا گیا، کارٹلائزیشن بھی ہوئی، ریگولیٹریز بھی فراڈ ہوئے، اور ساری چیزیں. تو صرف 3 سوال آپ نے 5 کرنے سے 5 بھی کر سکتے ہیں. اچھا چلو بس کریں. نہیں ٹھیک ہو گیا، باقیوں کو بھی موقع دینا. نہیں باقیوں کو بھی موقع دیں. ایک سوال کا میں اضافہ کر دوں اسی میں. جی کر دیں. آپ نے کہا کہ 20 سال سے اسٹے چل رہا کارٹلائزیشن کے حوالے سے، کیا اس کے اوپر اسٹے ہو سکتا ہے جو ساری کارروائی آپ کر رہے ہیں؟ اچھا جی ECL والا جو کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. سنالا صاحب میرے فیورٹ ہے جب سے میں پریس کانفرنس کرنے آتا ہوں. دیکھیں ابھی تو انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. انکوائری کمیشن تو کسی کو ECL پہ نہیں ڈال سکتا. جو سر سن تو لینا ابھی کراس ٹاک کرنی ہے، سوال کرنا. ECL کے لیے جو قانون ہے اس کے لیے کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ریکویسٹ کرتی ہے، وفاقی حکومت اس کو ECL پہ ڈالتی ہے. ابھی جیسے ہی ان کیسز کو حوالے کیا جاتا ہے کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو، تو جو بھی اگر تحقیقاتی ادارہ کسی کو ECL پہ ڈلوانا چاہے گا تو وفاقی حکومت اس کے اوپر فوری اقدام کرے گی. اس وقت سر دست کوئی اس قسم کی پروپوزل نہ کسی طرف سے آئی ہے، نہ زیر غور ہے. میں تو خود حیران ہو رہا تھا، ہم نے سوچا نہیں جو آپ نے یہ سوال کیا ہے. دوسرا آپ نے جی میں از خود نہیں کر سکتی نا، اس کو کسی نہ کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. دیکھیے ایگزیکٹو جو ہے اس کو اپنی اتھارٹی جوڈیشیسلی استعمال کرنی ہوتی ہے. جوڈیشیسلی استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کی اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اس کی موومنٹ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، تو کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو ٹیک اپ کرے. جو ٹیک اپ کرے گی یہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. آ رہے ہیں ECC کمیشن نے کسی کا ریکمینڈ نہیں کیا. ECC کے اور شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رول کو لے کے کمیشن کی رپورٹ ہرگز خاموش نہیں ہے. پچھلے 5 سال سے جو ECC اور شوگر ایڈوائزری بورڈ کی، کیونکہ جتنی ایکسپورٹس اور جتنی سبسڈیز کا معاملہ ہوا ہے وہ اس کی فورم ہی ہے کہ وہ شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اور ECC ہے. شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر ریکمنڈیشن یہ ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ ایک تو دیکھیے اس کے اندر شوگر مل ایسوسیشن والے چھائے ہوئے ہیں، اسیسمنٹ کاسٹ اسیسمنٹ بھی وہ کر کے آتے ہیں. ایک جو بڑی جس کے اندر بڑا واضح اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ رپورٹ کتنی ان ڈیپتھ گئی ہے، کہ جو 2017-18 والی سبسڈی تھی جو شوگر ایڈوائزری بورڈ نے اس کے اندر ریکمینڈ بھی کیا، اس کے اندر تو 2 دن کے اندر کاسٹ اسیسمنٹ بھی ہو گئی، 20 ارب روپے کی سبسڈی بھی اپروو کر دی گئی، اور پھر اس کی کبھی سے کاسٹ آڈٹ ہی نہیں کرایا، جبکہ کہا کہ کاسٹ آڈٹ کرانا چاہیے. دوسرا سب سے بڑا یہ کیا کہ وہ اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی جس وقت عالمی قیمت میں قیمت زیادہ تھی. عالمی مارکیٹ میں جب قیمت کم تھی اس سے 4 ماہ پہلے
اس وقت ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس وقت اگر دیتے تو سبسڈی دینے کا جواز نہیں بنتا تھا. تو وہ تمام انہوں نے کیا، اور اس میں جو اس سال کی بھی آپ کی شوگر کی ایکسپورٹ تھی اور سبسڈی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ اس نے ان کے اوپر کامنٹ کیا ہے. اس کے اندر پوری انہوں نے فائنڈنگ دی ہے کہ 2 چیزوں کے اوپر تھا کہ ایک تو اس کے اندر کوشچن یہ تھا کہ کیا ملک میں چینی موجود تھی جس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. اس کا جواب یہ تھا کہ چینی کی جو سٹاکس ہیں وہ اس میں کمی نہیں تھی. جو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر جو رسپانسبلٹی ڈالی گئی وہ یہ ڈالی گئی اس والے شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اوپر کہ انہوں نے جب ایکسپورٹ کی اجازت دینے کے بعد لوکل مارکیٹ میں قیمت بڑھتی رہی تو اس قیمت کے اوپر ان کو ایکسپورٹ کی روک لینی چاہیے تھی. سبسڈی جو تھی وہ مئی 2019 میں سٹاپ کر دی گئی تھی پنجاب کی طرف سے، لیکن جو ایکسپورٹ ہے وہ سال کے آخر میں جا کے یا شاید اس سے اگلے سال رکی. یہ انہوں نے کہا ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا کردار ہے کہ انہیں یہ روک دینی چاہیے تھی کیونکہ پرائس بڑھ رہی تھی. تو بالکل اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا ہے. اور جو آخری آپ کا سوال تھا سر اسٹے والا، دیکھیے اسٹے تو بالکل آ جاتا ہے، لیکن اب میرے خیال ہے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. یہ حکومت اگر اس کو کمیشن بنا سکتی ہے، کمیشن کے بعد رپورٹ پبلش کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ اگر ایسا کوئی اسٹے آئے گا، کیونکہ یہ کوئی غیر قانونی کام تو ہے نہیں. ایک کمیشن بنا ہے، اس نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں، اس فائنڈنگز کے اوپر اب آگے کارروائی ہونی ہے. تو مجھے کوئی اسٹے کی گراؤنڈز نظر نہیں آتی، لیکن اگر کوئی فریق عدالت میں جانا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے. ابھی تو اس کے اوپر جو ایکشنز ہونے ہیں اس کے اوپر بات دیکھی جائے گی کیا ہوگی. جی سر، بہت شکریہ سر. آپ نے بڑی مفصل رپورٹ پڑھی ہے. ابھی مفصل نہیں پڑھی یار میں نے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا جو آپ کاسٹ آف پروڈکشن نکال رہے ہیں اور اس میں جو آپ سیلنگ پوائنٹ کر رہے ہیں 12 سے 14 روپے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوریجلی انہوں نے مینوفیکچرنگ کی ہے، یہ ان کا پروفٹ اس میں انکلوڈ ہے یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 سر یہ فرمائیے گا کہ سی ایم پنجاب بھی پیش ہوئے کمیشن کے سامنے، اسد عمر صاحب بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، رزاق داؤد صاحب بھی، جی رزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے. ان 3 شخصیات کو کمیشن نے ایگزمپریٹ کر دیا ہے یا ان کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ڈالی ہے کہ جنہوں نے پنجاب میں پیسے دیے؟ تھینک یو. جی دیکھیے آپ کا پہلا سوال پہلا کاسٹ میں کہ اچھا کاسٹ میں، جی کاسٹ کے اندر جو فرق آ رہا ہے اس کے اندر پروفٹ ریشو شامل ہے، 15% پروفٹ ڈالا ہوا ہے. جو دوسرا سوال ہے بالکل پیش ہوئے، رپورٹ نے بڑے تفصیل کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی بھی پیش ہوئے، ان کے ساتھ خرم دستگیر تھے، اس کے بعد اسد عمر صاحب پیش ہوئے، رزاق داؤد صاحب پیش ہوئے، سی ایم پنجاب پیش ہوئے، اور سیکٹری آئی تھنک اس وقت فوڈ تھے یا ایگریکلچر وہ پیش ہوئے. ان سب کے انٹرویوز کو، ان کے ساتھ جو سوال کیے گئے وہ بھی ریکارڈ کیے گئے، اور سب کے اوپر جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں وہ دی گئی. مثال کے طور کے اوپر جو سوال اسد عمر صاحب سے کیا گیا تھا وہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کے اندر آپ نے سبسڈی پنجاب کو کیوں دے دی کہ پنجاب اپنا کرے. تو اس کے اوپر اسد عمر صاحب کا تھا کہ چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اپنا معاملہ خود کرتے ہیں، وفاق نے تو سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ کیا، پنجاب اپنا فیصلہ خود کر لے. اس کے اوپر کمیشن نے ان سے ایگری نہیں کیا. کمیشن نے کہا کہ یہ اس کی منٹس کے اندر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ وجہ تھی. جو پنجاب سے پوچھا گیا کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی تو پنجاب نے اپنی مشکلات بتائی کہ ہمارے لیے اس وقت کسان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا گنا نہیں خریدا جائے گا، یہ بہت بڑی کنسیڈریشن تھی. اور ظاہری بات ہے وہ ایک کارٹل ہے جو شوگر ملز والے آتے ہیں. لیکن جو پنجاب کے اوپر انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ نے بھی کاسٹ آف پروڈکشن نہیں انڈیپینڈنٹلی اسیس کی. تو جو اپورشن کیا گیا فائنڈنگز آن پریویس گورنمنٹس وہ پنجاب کے اوپر ہے کہ انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹلی اس کی کاسٹ اسیسمنٹ نہیں کی. لیکن یہاں پہ والیوم بڑا امپورٹنٹ ہے، 2.4 ارب اور باقی تقریباً یہ 26 سے 27 ارب روپے کی سبسڈی جو پچھلے 4 سالوں میں دی گئی. تو وہ اس کانٹیکس میں بھی دیکھنا چاہیے. شبیر فراز صاحب، آپ کو اپنا عہدہ سنبھالے وہ 2-3 ہفتے اور صحافت سے وابستہ لوگوں کو ایک لائٹ نظر آئی ہے، یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں گی، اس کے لیے شکریہ. شہزاد اکبر صاحب، یہ جو ایک تو جیسے اسلام آباد کے میئر کو سسپینڈ کر دیا گیا انکوائری کو شفاف بنانے کے لیے، تو آپ جب شوگر مل مالکان کے سے وابستہ آف انٹرسٹ کے تحت پرویز الہی صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں، تو وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں خسرو بختیار صاحب ہے. ایک تو ان کی مل کو جس نے اچھا خاصا سبسڈی دی اور پھر ڈبل پروفٹ لیا، انہوں نے جہانگیر ترین نے
اس کو کس طرح سے ریکور کیا جائے گا, ترمیم کیسے ڈالی جائے گی, اور کیا خسرو بختیار کو بھی جب تک یہ انکوائری یا چیزیں ہوتی ان کو اس منصب سے زیادہ کیا جائے گا؟ دیکھیے خسرو بختیار صاحب کی کوئی مل نہیں ہے, فیملی کی سر, ان کے بھائی کی ہے. تو وہ بھائی جو ہیں وہ کوئی پولیٹیکل آفس میں نہیں ہیں, لیکن مثال کے طور پہ آپ کا بھائی کل اگر پنڈی شہر میں کوئی کام کر رہا ہو تو آپ کو بھی میں کہوں آپ صحافت چھوڑ دیں گے. دیکھیے ایک قانون, دو چیزیں ہوتی ہیں, جو ان کے بھائی کا کردار ہے اس کی حد تک یا کسی اور بھی شخص کی حد تک. پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایک سمپل سی میں سمجھتا ہوں جو ایک نئی آپ نے روایت رکھی ہے کہ جس کسی کے خلاف اگر کوئی کیس فائل ہوتا ہے وہ از خود اپنے عہدے سے الگ ہو جاتا ہے. یہ جو انکوائری فائنڈنگز آئی ہیں, ان کی فائنڈنگز کو جاننا عوام کا حق تھا, وہ عوام تک پہنچا دیا گیا ہے. ان فائنڈنگز کے اوپر اب جو ایکشن ہونا ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, اور جو کیسز بنیں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو شبلی صاحب نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا وہ بڑا اہم ہے آج کے دن میں, کیونکہ آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون فوری طور پہ بنایا جائے, اور لا منسٹری کو بھی ہدایت جاری کی, کیونکہ یہ اس کے بعد تو بالکل واضح ہے کہ جس ہر شخص اپنا جو سیاسی عہدہ رکھتا ہے یا کوئی بھی چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, وہ جب حکومت میں آتا ہے تو وہ ایک ڈکلیریشن دے کہ میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, میرا کسی بھی بزنس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق نہیں ہے, اور اگر ہوگا تو میں اس کی سزا کا وہ ہوں گا. یہ بہت ضروری ہے, دیگر ممالک میں, ہمارے ملک میں آج تک نہیں بنا, اس کے لیے آج واضح ہدایت آ گئی ہیں. دوسری ہے کہ تمام ایڈوائزرز ایس اے پی ایم اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریں. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لا کی, لیکن پرائم منسٹر نے یہ آج واضح ہدایت کی ہیں کہ سیکرٹری کیبنٹ کے پاس جمع کرائیں اور اس کے بعد وہ پبلک کریں. تو یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو اٹھا رہے ہیں. اسی طرح سے جو بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسی کا ہوگا, جس کا ڈائریکٹ ہے, وہ اس کے ساتھ جو بھی سٹیپ اٹھایا جائے گا وہ کیا جائے گا. لیکن آپ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیے. اب اگر مثال کے طور پہ کسی کے بھائی کا شیئر ہے اور اگر ان کے بھائی کا نہیں ہے, خسرو صاحب تو خود صرف اس لیے کہ میڈیا میں ان کے اوپر اتنا سوال اٹھ رہا تھا, حتیٰ کہ ان کا کوئی اپنی ڈائریکٹ شیئر ہولڈنگ نہیں ہے, وہ بھائی ان کے اپنے الگ بزنس کرتے ہیں, یہ اپنا الگ اپنا زراعت کا کام کرتے ہیں. تو اب اس کے اوپر تو وہ انہوں نے آلریڈی معذرت کر لی کہ میں صرف اس لیے اس منسٹری میں نہیں رہنا چاہتا ایگریکلچر میں کہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ لگے. تو وہ پرائم منسٹر نے ان کی ریکویسٹ قبول کرتے ہوئے ان کی منسٹری کا پورٹ فولیو بھی چینج کر دیا. لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد آگے کل اگر مثال کے طور پہ انویسٹیگیشن کی سٹیج میں یہ پتہ چلتا ہے نہیں یہ عمر شہریار صاحب کا نہیں ہے, یہ اصل میں ان کا ہے, تو پھر ضرور بات ہوتی ہے. لیکن ابھی اس وقت میرے خیال میں صرف یہ کہ ان کے بھائی کاروبار کرتے ہیں, اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے بھائی نے اپوز بھی کیا تھا سبسڈی کو پنجاب میں, اور خوشبخت نے جو پنجاب میں ہاشم نے جب یہ منسٹری آف فائنانس کی پنجاب میں سبسڈی کے لیے آیا تھا تو منسٹری آف فائنانس نے سبسڈی کو اپوز کیا تھا جو پنجاب میں آیا ہے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو رپورٹ میں مینشن کیا گیا ایک بڑی واضح بات کہ پاکستان میں کوئی گورننس نہیں ہے. جو شوگر میلوں سے کرتی ہے وزارت خزانہ, ای سی سی, وزارت تجارت, وزارت انڈسٹری وہی کرتی ہے, اپنا کوئی میکینزم نہیں ہے وزارتوں کے پاس. ایک چیز تو یہ ثابت ہوگی اس رپورٹ سے کہ گورننس نام کی کوئی چیز پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ریفارم گورنمنٹ کا کی ایجنڈا گورننس میں امپروومنٹ کے لیے کیا کریں گے, ٹائم لائن بتائیں گے کتنے عرصے میں امپروو کریں گے سارے سسٹم کو, اور جو لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہے اس کا بھی ٹائم لائن بتائیں گے کتنے 2 ہفتوں میں, 3 مہینے میں, کتنے عرصے میں جو ہے ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف. اور وہ جو ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں جن سے منی لانڈرنگ جن کے ثابت ہوگی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, وہ والا کام تو نہیں ہوگا. اور اس رپورٹ کے بعد عوام کو فوری کیا ریلیف ملے گا, کیا چینی کم ہوگی؟ دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے پہلے جو کمیشن صرف بننے کی وجہ سے ہمیں ریلیف ملا, اور جس طرف ہم جا رہے تھے کیونکہ اس وقت تو مارکیٹ میں سٹا 100 روپے سے اوپر کا ہو رہا تھا, تو وہ تو چیز وہاں رک گئی. اب اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو کمیشن نے بھی بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ساری جو آپ کی چینی بنتی ہے وہ 4 ماہ میں بنتی ہے. ان 4 ماہ میں آپ کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے, اسی 4 ماہ میں آپ کی کرشنگ ہوتی ہے, آپ کی جو بھی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ آ گئی. اب آگے سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس رپورٹ کے بعد, اور آپ لوگوں کے آزاد میڈیا کے ہوتے ہوئے کل اس کاسٹ آف پروڈکشن کو کوئی ایکسیپٹ کر لے جو آج سے پہلے تک پی ایس ایم اے دیتی رہی ہے. اور جو میرے بھائی نے دوسرا سوال کیا کہ اس رپورٹ کے اندر واضح لکھ دیا گیا انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے,
اداروں کو پوری طریقے سے یرغمال بنا لیا گیا ہے. اب اس کی ریفارمز کے لیے بہت ہنگامی بنیاد پہ کام ہوگا اور عید کے فوراً بعد یہ پوری ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے سامنے جائیں گی کہ کس ادارے نے کس طرح سے اپنے سمت کو درست کرنا ہے, اور عوام تک جو ریلیف جانی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ اس کے اوپر جو کام ہوگا اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا بیکاز چینی کی قیمتوں سے ہوگا. دیکھیں میں اس میں اگر ایڈ کر دوں بیکاز آپ کا جو سوال تھا اہم تھا, وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کئی چیزیں واضح ہوئی ہیں. اس میں جو جس طرح کہ ہمارا کورونا کا وبا پھیلی تو اس سے ہمارے کئی ادارے ایکسپوز ہوئے, ہمارا ہیلتھ سیکٹر ایکسپوز ہوا, اور ہمارے کچھ چونکہ کرائسس ہی میں پتہ چلتا ہے کہ کس ادارے میں کتنی سخت ہے. اس میں اس رپورٹ میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ بالکل اس طرح ہے, اس طرح ہوا ہے. اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ادارے کوئی پچھلے 20 ماہ میں خراب نہیں ہوئے, یہ سسٹمیٹکلی ان کو خراب کیا گیا کیونکہ جو اس وقت کے جو رولرز تھے ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ تھے, تو ان کی انٹرسٹنگ میں نہیں تھا کہ وہ ادارے ایفیشینٹ ہوں, وہ ادارے اپنا کام کر سکیں. وہاں پہ غلط لوگ لگائے گئے اور ان اداروں کو سسٹمیٹکلی جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا گیا. تو اس میں بھی بالکل یہ ہے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے عشرت حسین صاحب سے وہ کیا ہے, ٹائم لائن دی ہے کہ وہ ان اداروں کو کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دیں. آخری سوال ایمان اکبر سر یہ کوشچن آپ سے بھی ہے اور شکیل فراز صاحب سے بھی ہے. ایک تو یہ انکوائری رپورٹ آپ کی آج جی, ایک اور اس کے پہلے اسکینڈل چل رہا ہے وہ جو بھارت سے دوائیاں لے کے آئے ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ کوشچن مارک آ رہے ہیں. رزاق داؤد صاحب کا نام اس انکوائری میں بھی چل رہا ہے, وہاں بھی چل رہا ہے, اور اس ایسے جن کو آپ خود کہتے ہیں کہ جن کے بزنس اسٹیٹس ہیں ان کو آپ نے حکومت میں بڑی اہم ذمہ داریوں میں اٹھایا ہوا ہے. تو یہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ انہی مطلب جو سلیکٹڈ لوگ ہیں, الیکٹڈ تو نہیں ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو آپ لے کے آئیں اور وہی لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کا نام آ رہا ہے. اگر غلط ہم کہہ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں آنا چاہیے. تو اس انکوائری میں کیا ہوا, ابھی تک رزاق داؤد صاحب اور ظفر مرزا صاحب اپنی جگہوں پہ موجود ہیں اس کرائسس کے اندر بھی. اس حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو صرف کسی رپورٹ میں نام آ جانا, نام تو آ جانا, اس کے ساتھ اس کا رول بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ رول کیا لکھا گیا ہے. اگر یہ رول لکھا گیا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ ایسے کرنا چاہیے تھا کہ آپ جب ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کو روک دیتے, تو انہوں نے اپنا اس کے اندر ورژن دے دیا ہے. اب اس کے اندر کوئی کرمنل ایکٹ نہیں ہے, اب اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے گا. ظاہری بات ہے یہ رپورٹ آئی ہے, اور جہاں تک دوائیوں والا ایشو ہے تو دوائیوں والے ایشو میں جو انکوائری کابینہ نے مجھے سونپی تھی وہ ایک پریلیمنری انکوائری ہے جو اس حد تک ہے کہ پاکستان سے انڈیا سے پاکستان جو اے پی آئیز اور دوائیاں کو امپورٹ کی جو پرمیشن دی گئی تھی کیا وہ اسی کے مطابق امپلیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی جو کیبنٹ نے پرمیشن دی تھی. وہ میں اس کو انکوائر کر رہا ہوں. عید کے بعد انشاءاللہ کابینہ کو اس کی وہ جو بھی فائنڈنگز ہوں گی وہ پیش کر دوں گا, اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی رانگ ڈوئنگز ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایکشن ہوگا. اگر ڈیپر انکوائری کی, ظاہری بات ہے میرے پاس انکوائری کی کوئی اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے, کیونکہ اگر اس میں ضرورت ہوئی کہ اس کا باقاعدہ پروب ہو تو وہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا. سوری جی بچہ میں ایک مینشن کر دوں جی, ایک بات اہم تھی جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کی اسی حوالے سے کہ چینی اور پھر ظاہر ہے شوگر کین اور باقی جو ہماری کراپس ہیں, انہوں نے فخر امام صاحب کی سربراہی میں وہ آلریڈی اس منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں, لیکن ان کو بڑا ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا گیا ہے جس میں کہ وہ جو ریشنلائزیشن آف دیز کراپس, کہ کس طرح سے ہم اپنی ایگریکلچر اور یہ جو ان کی ییلڈ کے مطابق ایک پوری ایک حکمت عملی دی ہے جس پہ کہ اب ایگریکلچر سائڈ پہ وہ اس پہ اپنی سفارشات کابینہ کو بہت قریب اگلے مہینے میں انشاءاللہ وہ پیش کریں گے, جس سے کہ ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کی پرائرٹیز کو سیٹ کریں گے.